کا۔ اب اس ٹائم جو ہمارے پاس اس ٹائم بڑی کروشل نیوز آ رہی ہے اور بڑی کروشل خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی سارے معاملے میں شریک ہو گئے ہیں۔ غالباً پاکستان نے امریکہ کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سالو کروائیں۔ پاکستان اور افغانستان یہ آگے جنگ جو ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ یہ جنگ آگے بڑھے۔ اب پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس ٹائم کائرو میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک میٹنگ، ایک چھوٹی سی میٹنگ ہو، تھوڑی 15 یا 20 سیکنڈ کی ایک بات ہو، جس میں شہباز شریف صاحب ٹرمپ صاحب کو یہ بتائیں کہ سر یہ معاملہ چل رہا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، آپ اس میں کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اس میں کائنڈلی اپنا کوئی رول پلے کریں، اس معاملے کو ختم کریں۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہے ان کے لیے افغانستان کیوں اتنا ضروری ہے اور ان کے لیے پاکستان کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اپنے ملٹری بیس بنائے بیک گراؤنڈ میں، پہلی بات تو یہ۔ سیکنڈلی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ طالبان کے اوپر امریکہ کا بھی کچھ انفلوئنس ہو، تاکہ آنے والے ٹائم پہ طالبان کو امریکہ یوز کر سکے اگینسٹ چائنا یا اگینسٹ کسی اور کنٹری جو ہے، تاکہ طالبان امریکہ کے انٹرسٹ کا خیال رکھیں۔ اب طالبان جو ہے وہ اس ٹائم جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹلٹ جو ہے وہ فی الحال بھارت کی طرف آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ بھی یہ ریلائز کر چکا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اگر قائم کرے گا تبھی اس کا انفلوئنس اس سارے علاقے میں رہے گا، کیونکہ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، یہ سارے بھارت کو ایک طرح سے ٹرائنگل کی طرف سے جو ہے وہ کنٹین کر رہے ہیں، بیکاز یہ سارے کنٹریز اس ٹائم چائنا کے ساتھ ہیں۔ تو اگر بھارت کو آئزولیٹ نہیں ہونا ریجن میں، تو بھارت اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ اس کو جو ہے مور امپورٹنٹلی اپنے آپ کو دوسری طرف لے کر جانا پڑے گا، اس کو افغانستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، بیکاز آگے سینٹرل ایشیا ہے۔ اب اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا جو میں اگلی بات بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کا کیا کردار ہے اس میں۔ دیکھیے بات یہ ہے، امریکہ کو چاہیے پاکستان سے کیا؟ امریکہ پاکستان سے ریئر ارتھ منرلز نکالنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں، اگر امریکہ پاکستان سے ریکو ڈک سے لے کر جائے گا تو آبویسلی کل کو اس کی ڈیپینڈنس چائنا پہ کم ہوگی، چائنا سے تقریباً آلموسٹ ختم ہو جائے گی، اور جب وہ ختم ہوگی تو امریکہ چائنا کے مقابلے میں اور طاقتور ہو جائے گا، چائنا کو ایزیلی اور بلی کر سکتا ہے، اور زیادہ ٹیرف چائنا پہ لگا سکتا ہے۔ سو دا تھنگ از دیٹ کہ پاکستان پہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ان جگہوں پہ اٹیکس ہوں یا یہ طالبان یا ٹیررسٹ اٹیکس کریں کہ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف کام ہو۔ تو امریکہ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ٹیررزم نہ ہو۔ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ امریکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اور اپنا انفلوئنس ڈالنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری جنگ ختم کرائی افغانستان کے ساتھ، اب تم نے میرا ساتھ دینا ہے، اب تم نے میرے ساتھ مل کے چائنا کو کنٹین کرنا ہے۔ اب پاکستان اس ٹائم جو ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان چائنا کو کنٹین نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور آپ کا جب کوئی اسٹریٹجک پارٹنر ہوتا ہے آپ اس کو، یعنی جو لانگ ٹرم پارٹنر ہوتا ہے، آپ اس کو کنٹین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پاکستان نہیں کر سکتا کنٹین، نہ پاکستان کے پاس وہ پاور ہے، نہ پاکستان کی کوئی انٹینشن ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے، بیکاز چائنا پاکستان کے بہت کلوز ہے۔ تو امریکہ ان سب چیزوں کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہا ہے، اور پچھلے 1 سے 1.5 سال سے امریکہ نے پاکستان کی جو جیوگرافی ہے، پاکستان کی جو امپورٹنس ہے، اس کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ کیا ہے، پینٹاگون نے دوبارہ سے ریڈ کیا، اس لیے امریکہ دوبارہ سے اپنے جو بیسز ہیں وہ بیک گراؤنڈ یا سینٹرل ایشیا میں بنا کر چائنا کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کنٹین کرنا چاہتا تھا کہ چائنا امریکہ کی ساری باتیں مانے اور چائنا ایک سپر پاور نہ بنے۔ تو یہ ایک بہت گلوبل پاور بھی ہے، ایک بڑی گیم بھی چل رہی ہے۔ اگلی امپورٹنٹ بات بتاؤں گا۔ اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ افغانستان کا ایک نیوز چینل ہے، اس نیوز چینل کا نام ہے ٹولو نیوز۔ ٹولو نیوز جو ہے یہ ایک افغانستان کا نیوز چینل ہے۔ اس نیوز چینل نے ایک نیوز بریک کی ہے۔ وہ نیوز کیا بریک کی ہے؟ اب یاد رکھیے گا، یہ افغانستان کے سورسز بتا رہے ہیں، پاکستان نے فی الحال اس کو کنفرم نہیں کیا۔ افغانستان کا ایک نیوز چینل ہے، اس کا نام ہے ٹولو نیوز۔ ٹولو نیوز کے کچھ سورسز نے افغانستان کی گورنمنٹ کے یا طالبان کی گورنمنٹ نے جو کابل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ٹولو نیوز کو بتایا کہ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، اور پاکستان کے جو ISI کے جو چیف ہیں، جو پاکستان کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے جو چیف ہیں عاصم ملک صاحب، اور پاکستان کے 2 اور جرنلز جو ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی کابل سے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس جنگ کو، اس کلیش کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں، ہم کم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کابل آ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ویزا کو ریجیکٹ کر دیا کابل نے 3 بار، 3 ٹائمز۔ اب سنیے گا بات کو۔ سورسز ٹولڈ ٹولو نیوز دیٹ پاکستان ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب اینڈ پاکستان ISI چیف مسٹر عاصم ملک صاحب اینڈ 2 other Pakistani generals have submitted 3 separate visa requests to visit Afghanistan over the past 3 days. However, Kabul has repeatedly rejected their request in the visit for Afghanistan. اب اس بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے
کہ پاکستان چاہ رہا ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ کہ وہ پیس ہو جائے اور معاملات پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں. تبھی خواجہ آصف صاحب اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا پاکستان کے جو میجر ٹاپ جرنلز ہیں وہ کابل میں جا کے صورتحال کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ نیوز صحیح ہے, کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان نے فی الحال اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں دی, لیکن چلیں اگر ہم اس بات کو سچ مان بھی لیتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے ایک اچھی کام کیا جا رہا ہے, پاکستان کی طرف سے ایک اچھی عمل کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے, ہم جو ہے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ طالبان نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے اور طالبان نے بارہا یہ بات کی ہے کہ وہ ویزا نہیں دیں گے خواجہ آصف صاحب کو اور پاکستان کے ملٹری جنرلز کو. سو اکارڈنگ ٹو اس چیز سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں یہ کہ افغانستان کے طالبان فی الحال پاکستان سے جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے اور پاکستان سے وہ کسی طرح کے معاملات کو ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ متقی صاحب اس ٹائم دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک بہت طویل دورے پر گئے ہوئے ہیں دہلی کے, بھارت کے تقریباً ہفتے کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. اب ہفتے کا دورہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس دورے میں بھارت کوشش کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کو اپنے قریب لے کر جائے, جبکہ پاکستان ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے گا پاکستان کے یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ افغانستان بھارت کے قریب جائے, پاکستان کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ رہے اور معاملات پاکستان افغانستان کے ساتھ بہتر کرے. تبھی اگر یہ خبر صحیح بھی ہے, چلے مان لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے فی الحال پاکستان نے اس ٹائم جو ہے وہ کوئی کنفرم نہیں کیا اس رپورٹ کو جو ٹولو نیوز افغانستان دے رہا ہے. اگر اس بات کو مان بھی لیتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے جو ہے فی الحال ایک پازیٹیو پوسچر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس جنگ کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں, ہم اس جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے, بٹ افغانستان کی طرف سے میسج آیا کہ وہ فی الحال پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے. اب ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں ڈیفرنٹ سورسز سے, اس کے مطابق افغانستان کے طالبان کو اس ٹائم قطر کی طرف سے سورسز سمجھا رہے ہیں, چائنا کی طرف سے بات کی جا رہی طالبان کے ساتھ, اور سعودی عربیہ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے طالبان کے ساتھ کہ آپ اس جنگ کو پاکستان کے ساتھ ختم کریں. پاکستان آلریڈی اپنے معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ پاکستان کے ساتھ فی الحال جنگ ختم کریں یا سیز فائر کر دیں, بعد میں اس معاملات کو ہم دیکھ لیں گے اور ہم میڈیشن کروا دیں گے. اس چیز کی وجہ سے قطر اور سعودی عربیہ کی میڈیشن کی وجہ سے طالبان فی الحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر پر جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. وہ آنے والے ٹائم پر پاکستان پہ اٹیک کرنے کے اٹیکس انہوں نے روک دیے, سیز فائر ماننے پر انہوں نے تسلیم کر لی یہ بات کہ وہ پاکستان پر حملے اب نہیں کریں گے. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے. اب پاکستان نے یہ میسج کلیئر کر دیا, پاکستان کو بھی یہ میسج گیا سعودی عرب کی طرف سے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی سیز فائر کرے, کیونکہ یاد رکھیے گا پاکستان جو ہے اس نے تین سے چار بار پاکستان کو یہ کہا گیا سعودی عرب اور قطر کی جانب سے کہ آپ سیز فائر کر دیں, ہم آگے آنے والے ٹائم پہ جنگ نہیں دیکھنا چاہتے. پاکستان نے چاروں ٹائم یہ ریجیکٹ کی بات کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے جب تک جو ٹیررسٹ ہیں ان کو نہیں مارا جائے گا. اب تک کی رپورٹس کے مطابق 212 ٹیررسٹ پاکستان نے مارے ہیں افغانستان میں جا کے, 212 ٹیررسٹ ہیز بین ایلیمینیٹڈ بائی دی پاکستان ملٹری فورسز. اور اس کے بعد پاکستان فائنلی جب اپنے آپریشنز اس کے سکسیسفلی کامیاب ہو گئے تو فوجیں پیچھے آ گئیں پاکستان کی, اور پاکستان نے کہا ٹھیک ہے. اور پاکستان کی طرف یہ میسج گیا ہے کہ یہ ٹیمپریری سیز فائر ہے, یہ سیز فائر جو ہے وہ ٹیمپریری ہے, مطلب یہ کچھ دیر کا سیز فائر ہے. اگر پاکستان پر کوئی اور اٹیک ہوا, پاکستان کے کسی فوجی کو خدا نہ خواستہ اس کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا یا کوئی عام شہری کو نقصان پہنچایا گیا, تو پاکستان دوبارہ ریٹیلیٹ کرے گا اور دیر ول بی اے ویری ویری میسو ریٹیلیشن فرام پاکستان سائڈ اگر پاکستان پہ دوبارہ اٹیک ہوا. فی الحال پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی فوج کو پاکستان پیچھے لے آئے. بارڈر پہ فی الحال سچویشن کیا ہے, بارڈر پہ یہ سچویشن ہے کہ معاملات ٹھنڈے ہیں, فی الحال پاکستان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جا رہی, لیکن پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ الرٹ ہیں, جبکہ افغانستان کی فوج تو خیر نہیں ہے, جو ان کے فائٹرز ہیں جو بھی ان کی سیکورٹی فورسز ہیں وہ بھی اس ٹائم بارڈر پر ہیں. اور اس ٹائم دونوں جو اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کی جو میجر سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. اگلی بات سنیں گا, اب چائنا بھی اس پوری گیم میں شامل ہے. یاد رکھیے گا چائنا کا رول اس پوری گیم میں بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز چائنا از اے ویری ویری امپورٹنٹ کنٹری. چائنا کی اسٹیٹمنٹ سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ چائنا کیوں ساری گیم میں امپورٹنٹ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سی پیک. کیوں چائنا امپورٹنٹ ہے اس کو سنیے گا. دیکھیے سی پیک از ویری کریٹیکل فار چائنا, از ویری ویری امپورٹنٹ فار چائنا, کیونکہ سی پیک جو ہے وہ چائنا کے لیے اگلے 50 یا 100 سال میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. چائنا کیونکہ ایک سپر پاور بننے والی ہے تو اس کے لیے یہ پروجیکٹ بڑا لانگ ہے. دوسری طرف امریکہ بھی پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز لینے کے لیے آ گیا ہے. اب یہ گیم جو ہے یہ بیسیکلی گیم ایک نیکسٹ لیول کی طرف ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ لڑائی ہو. اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ لوگوں کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل گیم ہو کیا رہی ہے, اس کو سمجھیے گا. میں آپ لوگوں کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں.
پھر میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گا, اس کو سنیے گا. میں آپ کو ایک بہت اہم میپ دکھا رہا ہوں, اس کے بعد میں اگلی آپ کو بات بتاؤں گا. اوکے, آپ پلیز ڈبل ٹیپ کر دیجیے. اٹس اے ویری انپورٹنٹ موومنٹ, پاکستان کی ہسٹری کا سب سے پیوٹل موومنٹ ہے, بڑا اہم موومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا, اس لیے یہ ویڈیو بنانا, اس چیز پر بات کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. میرے خیال سے مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ ضروری یہ جاننا, یہ سمجھنا ہے کہ اس ٹائم ساؤتھ